بالکل، خابر گھمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خابر گھمن صاحب، اب یہ فائنلی تاریخ آ گئی ہے، 30 اپریل کو یہ ہونے جا رہے ہیں، صدر نے منظوری دے دی ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اب کوئی راستہ رہ نہیں گیا تھا، کوئی لیت و لال، کوئی بہانہ، کوئی اگر کسی کے ذہن میں خواہش تھی کہ شاید اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح مختلف انداز میں کر کے اس معاملے کو لٹکایا جا سکے اور عوام کا جو حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی جو ہے حکومت کا انتخاب کریں، وہ اب میرے خیال میں تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ اور اب چونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ تجاویز دیں، ان تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اب جو ہے صدر پاکستان نے ایک تاریخ دے دی ہے۔ اب میرے خیال میں اب صدر پاکستان کی جانب سے 30 اپریل کی تاریخ جو کہ تجویز کردہ تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں۔ تو آج کے بعد پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا ماحول جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان، مجھے تو لگ یہی رہا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں جو کہ ہونے جا رہے ہیں، اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا، کوئی آئینی اور کوئی قانونی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا صرف سینٹر کے اندر بیٹھ کے یہ انتخابات ایز اے تماشائی دیکھنے ہیں، یا پھر انتخابات کے اندر پورے زور و شور سے حصہ لینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وفاق کی حکومت کو ڈیزالو کریں، اپنے تمام جو ان کے لیڈران ہیں جو اس وقت مختلف حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی وزراء کی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میدان میں اتاریں، وہ جا کے کیمپین کریں، اپنی پارٹی کا جو بھی نقطۂ نظر ہے لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھیں، اور لوگوں کو جو لوگوں کا جو حق ہے آئین کے مطابق، وہ پھر اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دیں کہ ان کو بلاول چاہیے، مریم صاحبہ چاہیے، یا پھر عمران خان اپنا جو ہے جو سینٹر کے اندر، وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر ایز حکمران جماعت کا لیڈر چاہیے۔ تو میرے خیال میں مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ماحول جو ہے وہ جنرل الیکشن کا بن جائے گا، اور نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ وفاق میں بیٹھ کے پنجاب کا الیکشن تماشائی کے طور پر دیکھیں۔ صحیح، خاور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب سینئر انکر پرسن کاشف عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کاشف صاحب، 30 اپریل پنجاب میں سجنے جا رہا ہے میدان، اب ایسے میں حکومت اب تو پابند ہے انتخابات کرانے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاشی ایمرجنسی ٹائپ عذر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں تاریخ پریزیڈنٹ اناؤنس کر بھی دے، اس کا اعلان کر دے، اور ہم پھر بھی سوچو کہ الیکشن پتہ نہیں اس ملک میں ہوں گے یا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے، جن کا کام ہے جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا۔ اس میں آپ نے فائنینشیل ایمرجنسی کا استعمال کیا، یہ جو کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی پریزیڈنٹ نے لگانی ہے۔ اس کے لیے بھی حالات کچھ ہونے ضروری ہیں جس کی بنیاد پر فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکے۔ اگر تو کل پرسوں جو کہ فائنانس منسٹر یہ بات کہہ چکے کل کہ IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، ڈالرز سودی طور پہ آ جانے چاہیے۔ پھر بھی اگر نہیں آتے، اس کا مطلب پھر آپ کو الیکشن جو اور ضروری ہو گئے۔ اس ملک کے اندر جتنی انسٹیبلٹی رہے گی، یقینی کی صورتحال رہے گی، اتنا اس ملک میں معیشت ڈاواں ڈول رہے گی، اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ اس لیے بہتر الیکشن کرا دیں۔ یہ تو ساری اتنے اکانومسٹ ہیں، یہ سارے یہی بات کر رہے ہیں۔ ایک بہتر ہوگا اس ملک کی معیشت کے لیے۔ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن آپ روز کر رہے ہیں، 10 روپے اوپر چلا گیا، 9 روپے گر گیا، 19 روپے چڑھ گیا، 13 روپے گر گیا، یہ کرنے سے بہتر نہیں کہ آپ الیکشن کرا دیں۔ اب دوسری طرف آپ پریزیڈنٹ صاحب نے الیکشن کا اعلان کر دیا، اب اسر تو کوئی نہیں بچا۔ اب 30 اپریل کو الیکشن تو ہونے ہیں، 2 مہینے کا وقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے نامینیشن شروع ہوں گی، پارٹیوں کے اجلاس شروع ہوں گے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، الیکشن کمیشن کی تاریخ پوچھنے کے بعد اور صدر کا اعلان کر دینے کے بعد بھی کیا کوئی الیکشن رکوانا چاہتا ہے؟ اب یہ اگلے 15-20 دن میں پتا چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا یہاں سے ریورسل ہے کوئی الیکشن کا، بلکہ اب آپ ذرا اسلام آباد پہ نظر رکھیں۔ اگر تو یہ الیکشن ہونے، پھر آپ اسلام آباد میں بھی نظر رکھیں کہ مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو فرق نہیں پڑتا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کا الیکشن لڑنا، پنجاب میں تو انہوں نے بس ایک الیکشن جس طرح کا لڑنا وہ 4 سیٹوں کی رہ گئی ہے پارٹی پنجاب کی حد تک۔ نون کیا فیصلہ کرتی ہے یہ زیادہ ہے۔ کیا وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم آج پنجاب کا الیکشن کرائیں، یعنی آج سے مراد 30 اپریل کو، 4-6 مہینے کے بعد دوسرا مرکز کا وفاق کا الیکشن کرائیں،
ایک ایسے وقت میں جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ان کی کیلکولیشن اس وقت تک ہے کہ شاید ان کے پاس نہ ہو. اب یہ فیصلہ الیکشن میں ہی ہوگا کہ الیکشن کس سے جاتے ہیں, لیکن ان کی کیلکولیشن آج کی تاریخ تک کم از کم یہ ہے. تو وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ان حالات میں IMF کی ڈیل کر کے, تمام تر مہنگائی کر کے, ٹیکس لگا کے, پیٹرول بجلی گیس مہنگی کر کے, پھر 4 مہینے کے افیکٹ کے بعد جو الیکشن میں جانا ہے, تو پھر ایک ہی دفعہ الیکشن میں جائیں اور دو ہاتھ کریں عمران خان صاحب سے پنجاب میں. اب یہ نظر رکھیں کہ PMLN کیا فیصلہ کرتی ہے, مسلم لیگ نون کا فیصلہ بڑا ہے اور دلچسپ. جی کاشف صاحب, وہ جو فیصلہ کرے, میں پہلے آپ کی طرف یہ سوال تھرو کروں گا, اس کے بعد خاور صاحب آپ بھی اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے گا. یہ جو تاریخ ہے 30 اپریل کی, رمضان ختم ہوگا اور اس کے بعد غالباً ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ جائے گا کہ جب یہ انتخابات ہونے. رمضان میں ہونی مہنگائی, یہ تو کچھ بھی کر کے مہنگائی ہونی ہے. کتنی ہی بری یہ ٹائمنگ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے؟ ٹائمنگ تو بہت بری, اس پہ تو کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ٹیکس لگائے گئے ہیں 200 ارب کے قریب, بجلی گیس مہنگی کر دی. اچھا کاشف عباسی صاحب, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ واقعی بہت بری ہے نون لیگ کے لیے, تو اب نون لیگ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ 4:10 پر انہوں نے آلموسٹ پریس کانفرنس کر دی ہے. تو اب آپ کو نون لیگ کے کیمپ میں کس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ اب کس طریقے سے نون لیگ اپنی تمام تر چیزوں کو جسٹیفائی کرے گی, آگے اپنی کیمپین لے کے چلے گی؟ کیونکہ مہنگائی تو بہرحال ہے, اور آج انہوں نے جواب بھی دینا ہے کہ کل جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے اور دیگر چیزیں ہوئی, اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو بہتر ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کی ڈیمانڈ ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, تو زیادہ بہتر ہوتا. اور میں خیال کہیں گے بھی کہ اگر ملک چلانا ہے تو IMF کے پاس جانا ہے, اور IMF کی یہ شرائط ہے جن کو پورا کر رہے ہیں, اور ان شرائط کا حصہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 3% بڑھے, باقی چیزیں بڑھائیں. لیکن دیکھیں پولیٹیکلی اگر آپ اشارے کو دیکھیں, وہ انگریزی کی ایک مثال ہے بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس. مطلب ایک طرف پتھر ہے اور ایک طرف سخت جگہ ہے, تو آپ بیچ میں دونوں طرف سے پس رہے ہیں. اگر الیکشن میں نہیں جاتے تو پس رہے ہیں کیونکہ زیادہ حالات اس طرح کے ہیں, لیکن اگر الیکشن میں جائیں گے تو ان کے پاس پنجاب الیکشن اپنے اب جانا اور کچھ عرصے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن میں جانا ہے. آنیسٹلی پولیٹیکلی مجھے کچھ زیادہ یہ بالکل کاشف عباسی صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف ہی ان کے لیے مشکلات ہیں. اب الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا اسٹانس لے کے جائیں گے کاشف عباسی صاحب؟ دیکھیں اسٹانس تو انہوں نے میرا خیال ہے لے لیا ہے. اسٹانس کے لیے تو آڈیو لیکس وغیرہ اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جو آ رہی ہیں, انہوں نے اسٹانس اپنا بنا لیا. وہ جو 5 لوگ ہیں وہ پھر عدلیہ کی طرف کہ نے عمران خان, وہ یہ دیکھیں وہ اداروں کے اوپر ایک مزاحمتی بیانیہ, ایک اسٹوری ہے کہ اگر نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان کے اندر دودھ شہد کی نہریں ہوتی ہیں, پاکستان اس وقت پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا. ایک تو اس قسم کی بات تو ضرور کریں گے جو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو نیریٹو ہوگا, وہ 2016 کے اوپر لازمی ہٹ کریں گے کہ کس طرح عمران خان کو فیور کرنے کے لیے نواز شریف کو. کاشف عباسی صاحب, یہ آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں کم سے کم یہ برے معاشی صورتحال اور مہنگائی کی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے ایٹ لیسٹ؟ نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا بیانیہ کیا بنائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹیفائی کر دیں گے مہنگائی کو, لیکن بیانیہ دیکھیے بیانیہ ہوتا کیا ہے. بیانیہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب جلسے پہ اسٹیج پہ جانا ہے تو آپ نے 40-50 منٹ 1 گھنٹہ جو تقریر کرنی ہے, اس میں آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ کا سننے والا, آپ کا ووٹر یا نیوٹرل آدمی جو اس وقت فیکٹ سیٹر ہے, وہ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو ووٹ ڈالنے کی طرف مائل ہو. دیکھیں بیانیہ یہی ہوتا ہے, اس میں سچ جھوٹ کا کوئی زیادہ بڑا اثر نہیں ہوتا کہ اس میں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. بیانیہ صرف بنا دیا جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی یہی کام کرتی ہے کہ لوگوں کو یقین دلائے کہ اگر ہم ہوں گے, ہم یہاں پر نہیں لے کر آئے, کسی اور کی غلطی ہے, اور ہم ہوں گے تو آپ کو بہتر جگہ پہ لے جائیں. سو دس از واٹ دے ول ٹرائی ٹو ڈو. عدلیہ کے اوپر ایک بمبارڈمنٹ نظر آئے گی, گولہ باری ہوگی. تو کھانا چھوٹا لفظ ہے, میرا خیال ہے اب تو 16 نکل آئیں گے جلسوں جلوسوں میں جو بمباری کریں گے عدلیہ پر. سروائیول ایک راستہ ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ پورا نظام مسلم لیگ نون کو پچھاڑنے اور عمران خان کو چڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو وہ چینج کریں گے. وہ گڈ جنرلز ہوں گے, بیڈ جنرلز ہوں گے, گڈ ججز ہوں گے, بیڈ ججز ہوں گے. یہ ضرور وہ کہیں گے کچھ لوگوں کے نام ختم کر دیے جائیں گے کارروائی سے, جیسے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں بادشاہ صاحب کا نام نہیں لیا جا رہا. اور ظاہر ہے اسی بھی وجوہات آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ جن کا نام لے کر نواز شریف صاحب تقریروں کا آغاز کیا کرتے تھے, آخر
نون لیگ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہ آج ان کا نام کیوں نہیں لے رہے. لیکن جنرل فیض کا نام آپ بار بار سنیں گے, ان کی تصویریں دیکھیں گے, سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں دیکھیں گے. یہ ہے وہ بیانیہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا مسلم لیگ نون کے اسٹیج سے, جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی ان کے کنٹینر سے, جہاں پر بھی جائیں گے وہ یہ مذہب بیانیہ ووٹ کو عزت دو تو اب وہ واپس نہیں لا سکتے. لیکن انہیں یہ چیز نظر آ گئی کہ ادارے جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں ان میں کسی ایک یا دو کو ٹارگٹ کریں, لوگوں کے اندر یہ بات اثر کرتی. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کا بیانیہ بنے گا. ٹھیک ہے کاشف صاحب, ایک چیز اس ڈیسیجن کو حکومت کے لیے ایک ٹف چیز مانی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے جی ایک سیلیبریٹری چیز مانی جا رہی ہے کیونکہ وہ پریپیئرڈ اینڈ آل دیٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ وہ آدمی جو اس وقت سڑک پہ ہے, جو کہ دودھ اور دہی خرید رہا ہے تو اس کی جیب خالی ہوتی جا رہی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کسی کے لیے کیسا بھی یہ ڈیسیجن ہو, وہ اس عام آدمی کو کنونس کیسے کریں گے؟ کیونکہ عام آدمی آج بھی جب پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اگر تو ڈلوا پا رہا ہے, دودھ لے رہا ہے, دہی لے رہا ہے, بچوں کا کھانا لے کے جا رہا ہے, وہ کسی بھی پارٹی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سچویشن میں. دیکھیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حالات تو بہت خراب ہیں. آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. لوگ واقعی مشکل میں, ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ دیکھیں, اگر آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو اس کا تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی نعمت بدل نہیں کہ اگر آپ نے ایک وقت کا کھانا, اگر آپ کے بچوں کے پاس 3 وقت کا کھاتے تھے 2 کا ہو گیا تو اس کا تو ریپلیسمنٹ کسی کی بات نہیں. تو یہ تو ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سارے کے دوران جو بات گفتگو ہو رہی ہے بڑی مشکل میں میں صرف آپ سے اتفاق ہی کر سکتا ہوں اس چیز پہ. لیکن جو آپ نے کہا کہ کنوینس کیسے کریں گے, دیکھیں لوگوں کا الیکشن جو ہوتا ہے نا, لوگوں کا غصہ دکھانے کا ٹائم. لوگ اپنی حالت, اپنے حالات جس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے خلاف الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس لیے یہ کنوینس کرنا ان کے حالات ان کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے آخر فیصلہ الیکشن والے دن کیا کرنا ہے. تقریریں سنیں گے, دیکھیں تقریریں چند لوگوں کے لیے یا ایک بڑی میجورٹی کے لیے ہوتی ہے تقریریں, لیکن یاد رکھیے گا غریب آدمی کا پیج اس کے لیے سب سے بڑا نیریٹو بھی ہے, اس کا بیانیہ بھی سب سے بڑا اس پیج سے بس, اور اس کے جو فیصلہ کرنے کے جو بھی لوازمات ہوں گے وہ اس پیج سے لکھے. آئی اگری ود یو کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کون پارٹی کس طرح کنوینس کر پائے گی اپنے ووٹرز کو یا کسی بھی ووٹر کو کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی جا کے ووٹ ڈالنا ہے وہ ووٹ اس نے یہ سوچ کے ڈالنا ہے کہ میرے حالات کا ذمہ دار کون ہے. اور یہی جمہوریت کہتے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا چاہیے. وہ اس لیے دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے لوگوں کو لا سکیں, اور اگر ان کو کسی وجہ سے کہ وہ میرے کام کرنے میں ناکام رہے تو حکومتوں سے نکال سکے. اور یہ ہے وہ موقع جو لوگوں کو ملتا ہے ہر 5 سال بعد, 5 سال سے پہلے مل رہا ہے, لیکن لوگوں کو اپنی بات کرنے کا وہ اپنے ووٹ کے ذریعے بولتے ہیں. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ یا عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اب اپنی نمائندگی ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ ان کے حالات کا ذمہ دار. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے, لوگ ووٹ کے ذریعے ہی فیصلہ کریں گے. اچھا کاشف عباسی صاحب, یہ جو ٹائمنگ کی ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کے لیے ٹائمنگ اتنی ٹھیک نہیں ہے, وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب ڈیفینیٹلی جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کل سے ہم اپنی اسٹارٹ کریں گے, مزید اسٹریٹجی بنائیں گے, تو مزید آپ کو یہ ون ون سچویشن کس کے لیے لگ رہی ہے؟ کیونکہ بہرحال عوام اس وقت میں مہنگائی کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں اور حکومت کی جانب سے کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں دی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو ڈالر ڈرنے لگ جاتا ہے, لیکن یہاں ٹرپل سینچری ہو گئی ہے. تو فیوریبل کنڈیشن آپ کو کس کے لیے لگ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں اگر آپ حالات تو طریقے انصاف کے لیے فیوریبل ہے. دیکھیں وداؤٹ دس اکنامک میلٹ ڈاؤن, یہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جتنے جانے پاکستان میں چلتے ہیں بکتے ہیں, چاہے وہ اینٹی امریکن نیشنلزم کا نعرہ, اسلام کا نعرہ, کرپشن کا نعرہ, جتنے نعرے پاکستان میں بکتے ہیں وہ سارے کے سارے نیریٹو عمران خان صاحب کے آتے ہیں. اور یہ اس میلٹ ڈاؤن سے پہلے ڈار صاحب کی واپسی سے پہلے کی بات, جس دوران انہوں نے پنجاب کے الیکشن بھی جیتے, وہ 11 ہینڈ پک سیٹیں بھی عمران خان صاحب. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 پارٹیاں یا 2 بڑے دھڑے اس وقت جائیں گے الیکشن. اگر پی ڈی ایم
महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार देगी। जैसे आपने कहा कि कौन बेहतर पोजीशन में है, तो इमरान खान साहब कहेंगे जब मैं गया था तो पेट्रोल उस वक्त 140 या 150 रुपए का था, आज पेट्रोल 250 रुपए। जिस वक्त मैं गया था डॉलर 172 रुपए का था, आज 290, या जब भी सेटल करेगा के दौरान डॉलर 290 रुपए का। तो ये उनके लिए कुछ ज्यादा लोगों को कन्विंस करने में मुश्किल नहीं होगी। मुस्लिम लीग वो ज़ाहिर आपको इन्फ्लेशन के रेट्स बताएंगे कि तारीख की बुलंद सतह पर महंगाई है, तो 71 की जंग से ज्यादा महंगाई आज पास। तो ये बड़े आसान तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, उनको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑल दे हैव टू डू के नंबर्स बता दें, दिखा दें कि हम जब गए थे तो पाकिस्तान किस जगह था, ये जब आप इलेक्शन में हम जा रहे हैं तो पाकिस्तान किस जगह है। आज आपकी रोटी अगर 10 रुपए से बढ़ के 25-30 रुपए पे हो गई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही लड़ाई होती है इलेक्शन में अमूमी तौर पर। देखिए 2018 का इलेक्शन देखो, लड़ाई इस बुनियाद पर नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन की लड़ाई मईशत के उस पर लड़ी जाएगी। मुस्लिम लीग नून इसका जिम्मेदार, क्योंकि जाहिर है उन्होंने किसी तरह अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटानी है, उन्होंने अपने ऊपर से क्योंकि जिम्मेदारी हटानी है तो वो इस तरीके इंसाफ को जिम्मेदार करार देंगे इस सारी महंगाई का। और तहरीक इंसाफ हुकूमत को, पीडीएम की गवर्नमेंट को, उनको आपको नंबर बता के बताएगी कि जनाब ये जिम्मेदार है इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई के। तो ज्यादा बेहतर पोजीशन में अगर आज आप देखें तो तहरीक इंसाफ है सही। और ज्यादा मुश्किल में, और वो तो आपको हालात से भी लग रहा है ना। देखें अगर नून लीग जीतने की पोजीशन में होती तो शायद जब उनको लग रहा कि बहुत से दोस्तों से बात होती थी मुस्लिम लीग नून के, वो उनमें से बड़ों का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में चले जाना चाहिए। ये हालात रोज रोज मुस्लिम लीग नून को एम्बैरेस करेंगे। देखें कभी इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं, कभी इलेक्शन हो जाते हैं, कभी जो भी हालात हैं वो सूट नहीं कर रहे थे पिछले कुछ अरसे से। उनका कहना था कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए, और वो शायद उस सारी सुबकी से बच जाते जो पिछले 2 महीने 3 महीने में फाइनेंशियल सुबकी जो हुई है उससे बच जाते। और क्यों नहीं जा रहे थे? इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनको लग रहा था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लिए जाने का फेवरेबल टाइम नहीं है, इस वजह से वो इलेक्शन में नहीं जा रहे थे। तो हालात भी ये बता रहे हैं कि नून लीग खुद ये देख रही है कि इस वक्त उनके लिए हालात मुवाफिक नहीं है, और तहरीक इंसाफ जाहिर है इसीलिए इलेक्शन का जोर डाल रही है क्योंकि उनको लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाए, और हालात ग्राउंड के तकरीबन इसी तरफ निशान देंगे। अच्छा काशिफ साहब, आपको क्या लगता है ये जो आईएमएफ की तरफ से शराइत दी गई हैं और वो अभी पूरी करनी है, क्या हुकूमत उनको पूरा करके इलेक्शन में जाएगी या उनको उन पे लेतो लाल से काम ले सकती है, अफोर्ड भी कर सकती है? देखें ये तो अब आपने पिछले 24 घंटे में देख लिया कि आईएमएफ की जितनी शराइत है उसको पूरी किए बगैर पाकिस्तान के पास चारा नहीं है। हुकूमत तो छोड़ दें, पाकिस्तान के पास चारा नहीं। 2 दिन के हालात देखें किस तरह, डॉलर एक दिन शायद 4-5 रुपए, अगले दिन तो अब तारीख में इतना कभी नहीं बढ़ा जितना एक दिन में शायद 19 रुपए बढ़ गया डॉलर। वो क्यों हुआ? जहां मार्केट को नजर आता है कि आईएमएफ के साथ मामला ठीक नहीं है या शायद ना हो पाए, मार्केट इस तरह रिएक्ट करती। और हुकूमत कैसे रिएक्ट करती है? फौरन उन्होंने कल जो कर सकते थे, जो आईएमएफ की शराइत थी, 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो दूसरी शराइत बाकी बची थी वो सारी बढ़ा दी। हुकूमत के पास क्या, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होती और ये हालात होते, हुकूमत के पास, किसी हुकूमत के पास इस वक्त चारा नहीं, सवाए इसके कि आईएमएफ की शराइत पूरी रखे। मुल्क इस वक्त देखें, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने अगर कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है, तो अगर कर नहीं भी गया तो बहुत करीब है हम एक झटका खुदा न खास्ता बुरा पाकिस्तान को उस लकीर से नीचे ले जा सकता है। इसलिए ये तो हमारा, हम आईएमएफ की किसी शर्त को पूरा ना करें, आईएमएफ के प्रोग्राम का जो रिव्यू है उसको पूरा ना करें और उस प्रोग्राम में ना जाए और आईएमएफ की शराइत पूरी ना करें, तो ये तो मेरा ख्याल है ऑप्शन बचा ही नहीं है। अगर किसी वक्त ये ऑप्शन था भी आज से 6 महीने पहले, आज ये ऑप्शन नहीं है। सो जो भी करेगा, क्योंकि अगर खासा आज गवर्नमेंट अपना हाथ खड़ा कर देती, कहती है हम नहीं करते, जैसा 5 रुपए पेट्रोल एक दिन उन्होंने महंगा कर दिया। अगर कोई खुदा न खासा गवर्नमेंट अपना हाथ खड़ा कर देती है और मार्केट उसी तरह रिएक्ट करती है जैसा कल परसों रिएक्ट किया मार्केट, ये पॉलिटिकली भी उसका वजन नहीं उठा पाए और कोई भी उसका वजन नहीं उठा पाएगा। इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये किसी के पास ऑप्शन नहीं इस वक्त के आईएमएफ के पास है। ठीक है। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, लेट सपोज 30 अप्रैल को अब ये डेफिनेटली होने जा रहे हैं इंतखाबात, इसमें पीटीआई जो है वो यहाँ पे मार्का मार लेती है, तो आपको क्या लगता है केपी पंजाब में फिर मरकज में ये होंगे तो क्या पीडीएम ये अफोर्ड कर पाएगी? क्या फिर ये इसको इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चल सकेंगे या फिर आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? देखिए अगर तो ये
इलेक्शन अगर हो जाते हैं, जैसे आपने कहा, हम आज भी ये सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन क्या हो जाएंगे, क्या अजीब हमने हालात खड़े कर दिए हैं यहाँ पे कि जिस मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक ये सारों को पता होना चाहिए था कि इलेक्शन हो जाएंगे, वहां पर आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन इस मुल्क में हो जाएंगे। लेकिन अगर हो भी जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पंजाब में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली थी, एपी में उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये मुल्क चल रहा था। सेंटर में पीडीएम की गवर्नमेंट थी, 2 सूबों में तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही थी। अगर तो अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो फिर तो इररिलेवेंट है उनके लिए कि जब मर्जी इलेक्शन का ऐलान करें, अक्टूबर में करें, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के साल और मुलतवी कर ले। ये जो 2 सूबों की हुकूमत है वो उनके आने वाले इलेक्टोरल फैसले को इफेक्ट नहीं करेगी मेरा, क्योंकि एक दफा जब आपने पंजाब में इलेक्शन करा दिया, एपी को तो साइड पे छोड़, नून के लिए पंजाब मैटर करता है। अगर आपने पंजाब का इलेक्शन करवा दिया एक दफा, तो उसके बाद फिर टाइमलाइन से रेलेवेंट हो जाएंगे। फिर ये गैर जरूरी गुफ्तगू है कि कब इलेक्शन होगा, क्योंकि फॉर पीएमएलएन पंजाब गवर्नमेंट समटाइम्स मैटर्स मोर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये उनका स्ट्रॉन्ग हार्ट यही है जहां से वो। ठीक है काशिफ साहब, कता कलामी की माजरत, मैं ये बाय द वे आपसे सवाल करना भी चाह रहा था, लेकिन रिलेटेड पर्सन भी आ गए। तो पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, तारीख का ऐलान कर दिया गया है और पंजाब में 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। अभी तक हमने गुफ्तगू की है नून लीग और हुकूमत वर्सेस पीटीआई, लेकिन पीपल्स पार्टी, आपका क्या स्टांस है इस पे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ जो है वो हमेशा बड़ा वाज़ेह रहा है कि हम आइन की पासदारी, आइन की बाला। बिल्कुल बिल्कुल हसन मुर्तजा साहब इसको कंटिन्यू भी करेंगे।